کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جو بھی گناہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ اللہ کا قرآن میں رول ہے، جو بھی تمہارے میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو ہماری لائف میں جو پرابلمز ہیں they are directly proportional to our sins. When our sins increase, our problems increase. When our sins decrease, our problems decrease. اور گناہ اگر انسان کر لے اور مشکلات ہوں تو پھر کس طرح سے ان کو کم کرے؟ توبہ استغفار سے ان کو ختم کر دے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان کی پرابلم مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں، جو عذاب اور مشکلات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ ان دو بستیوں کو عذاب نہیں دیتا جن میں دو کوالٹیز ہوں، ان میں سے ایک بھی ہو، یا تو اللہ کے نبی موجود ہوں بیچ میں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو عذاب تب تک نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر ہیں۔ اب اللہ کے نبی تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں ہم لوگ؟ اب دوسری چیز وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ جو کووڈ-19 آیا ہے، یہ جو لاکھوں لوگوں کی جاب چھوٹ گئی ہیں، یہ جو لاکھوں لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں، یہ جو سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، لاکھوں لوگوں کی وفات ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہمارے اپنے گناہ۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے خیر والی ہے، والشر لیس الیک، ہر شر اس کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے، شر ساری کی ساری ہمارے اندر سے، ہمارے اپنے نفس کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں ہم۔ ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں 70 سے 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم توبہ استغفار نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل اس پہ ثابت کرتے ہیں، مینس کہ یہ اس کا مطلب صحیح ہے۔ فرمایا ملازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر ضیق مخرجا، ہر تنگی سے، ٹائٹنس سے، مشکل سے اس کو آزاد کر دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بڑی فیمس سٹوری ہے ان کی، اپنے شہر سے نکلے اور سفر پہ گئے، راستے میں کچھ لیٹ ہو گئے تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے رات آ گئی، اور وہ مسجد کے دروازے کو ناک کیا تو وہاں سے بندہ نکلا تو کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس ٹائم کی جو مسجد کی کمیٹی تھی وہ اصل کمیٹی سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ یہاں رات کو نہیں گزار سکتے، اگر ہم نے آپ کو رات کو ٹھہرایا تو پورا شہر ہمارے پاس آ کے رک جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں۔ تو ایک نان بنانے والا بریڈ میکر گزر آتا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ سے انسان ہیں، دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے عابد لگ رہے ہیں اور ان پہ چہرے پہ نور کے اثرات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بزرگ آپ میری طرف آ جائیں، میرے گھر میں رہ جائیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے گھر لے گئے، اور چونکہ وہ دن میں بریڈ بیچتے تھے تو رات کو اس کو بریڈ کو گوندنا پڑتا تھا، تو وہ اپنی بریڈ کو گوندتے ہوئے ان کو امام کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کو نہیں پتہ ہے کون شخص ہے، تو کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معمول ہے یا آپ آج یہ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں میرا معمول ہے، میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس ذکر کے کوئی بینیفٹ بھی دیکھے ہیں، کچھ اپنے فوائد بھی دیکھیں ذکر کے اپنی زندگی میں؟ تو اس نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے جب سے میں یہ ذکر کرنا شروع ہوا۔
میرے پاس مال نہیں تھا، میں غریب تھا، میرے پاس اب اتنا مال ہے کہ میں خوش ہوں، بس ایک دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو نے کہا وہ کون سی دعا؟ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے، بڑا نام سنا ہے میں نے امام احمد بن حنبل کا، آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں، بس یہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں لقد جررت الیک جرہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے شہر سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے نکال کے آپ کے گھر میں لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، آپ کی طرف میں آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، جیسے مجھے گھسیٹ کے فرشتے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لائے ہیں۔ کیونکہ اس ٹائم میں ٹیلی ویژنس تھے نہیں۔ اینڈ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعت۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ although اس اوپینین سے ڈسکری کیا جا سکتا ہے، لیکن جو امام احمد بن حنبل کا فقہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے اگر امت کی خدمت کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہے، سیکنڈ نمبر پہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام اہل سنت والجماعت ہے۔ کیونکہ ٹی وی نہیں تھا، آڈیو ویڈیوز نہیں تھی، تو لوگوں نے بڑا سنا تھا ان کے بارے میں، لیکن کسی نے کوئی جانتے نہیں تھا انہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے آئے۔ کیا وجہ؟ استغفار استغفار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو، اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل سے پڑھے، یقین سے پڑھے۔ ایک اور جو سید الاستغفار ہے، جو شخص صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام سے پہلے اس کو موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعا لمبی۔ اور جو شخص رات میں پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح کے آنے سے مطلب جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اینڈ مسلم شوڈ بی لائک ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا، باسکٹ بال، والی بال، کاک بال۔ اگر آپ باسکٹ بال کو یہاں سے پھینکیں تو مے بی اس کی اٹ ول باؤنس بیک ٹو لائک دس پلیس۔ آپ والی بال کو پھینکیں تو اس سے مزید کم، کاک بال کو پھینکیں تو اس سے مزید نیچے، لیکن میجک بال کو اگر آپ پھینکیں یہاں سے تو نیچے باؤنس کر کے واپس اپنی جو اوریجنل جگہ سے بھی اوپر جاتی ہے۔ تو لٹرلی وی مسلمس شوڈ بی لائک میجک بالز۔ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم اپنے کسی جگہ سے گر جائیں تو توبہ استغفار اتنی کثرت سے کریں، اتنی زیادہ کریں اور اتنے زبردست طریقے سے ریپینٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اوریجنل پلیس سے بھی اٹھا کے اوپر لے جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اور معاف کر دے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، جو تیسرا فائدہ ہے وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز، وہ تقدیر کا ہے۔ تقدیر پہ یقین اور ایمان۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ کاش، لو کبھی نہ کہیں، لو، if، don't say if only I would have done it، if only میں یہ کام نہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم پہ کوئی کلیمٹی بیفال کرے، کوئی مشکل آئے، ڈونٹ سے if، انسٹیڈ سے قدر اللہ ما شاء فعل، کیونکہ if کہنا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔